آج اس دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، ہر آدمی راحت کی تلاش میں ہے، تو بہت پریشانیوں کے انبار ہیں۔ اسی طرح کی ایک سٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایزی ڈیتھ سینٹر، جس کے معنی ہے کہ آسانی کی موت۔ یہ ایک ملک کا قانون ہے، وہاں پر ایزی ڈیتھ سینٹر ہے۔ تو ایک شخص کی سٹوری ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں وہ سکون کی تلاش میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا۔ اس شخص کی کہانی اس طرح ہے کہ یہ ایک شخص تھا، اس کے پاس مال و دولت، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سکون کا شکوہ کرتا رہتا تھا۔ اور اس کے پاس ساری فیسلٹی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا۔ اب اس نے اپنی دولت کا کچھ حصہ اس کی تعلیم پہ صرف کیا اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن کیا۔ جو ہی بچوں نے تعلیم مکمل کی تو بیٹا جو کہ بڑا تھا، اس نے سب سے پہلے اسی طرح یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کر لی، اور اس نے وہاں سے ایک دن یہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا باپ، تو وہ آیا اور اپنے والد صاحب سے بائے بائے کر کے چلا گیا، کوئی اتنی بات بھی نہ کی، اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ تو اسی طرح بیٹی اب رہ گئی، اور کچھ جوں ہی بیٹی کی تعلیم مکمل ہوئی، اس نے اپنے معاملات کلیئر کیے تو وہ بھی آئی اور والد کو صرف بائے بائے کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ تو اس طرح باپ کو بہت دکھ ہوا، اور جب یہ باتیں اس کی والدہ تک پہنچی، اس کی بیوی تک، تو اس کی بیوی یہ سٹوری سن کر پاگل ہو گئی، چونکہ ملک کے قوانین ایسا تھا، وہاں پر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ جس طرح انہوں نے شادیاں کی، وہ الگ تھلگ اپنی اپنی زندگیاں گزارنے لگ گئے، اور اب باپ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اولاد بھی چلی گئی، اب سکون بھی نہیں تھا، اب مال و دولت سے وہ کیا کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہونے کے باوجود اسے یہ ایک ہی شکوہ تھا، اور اس نے آخر فیصلہ کیا کہ ملک کے قوانین کے مطابق وہاں پر ایزی ڈیتھ سینٹر جو تھا، وہاں پر جا کر اس نے انٹری کی، اور کچھ فیس وہاں پہ وہ ایزی ڈیتھ سینٹر میں جمع کروانی پڑتی ہے، جس سے ایزی ڈیتھ کے معنی ہے وہاں پر آسانی کی موت اس کو مل جاتی ہے، اور وہاں پر پھانسی دے کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ انٹری کر کے آ گیا وہاں پر، جس طرح میڈیکل کے پاس، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، نمبر دیا جاتا ہے یا ٹائم دیا جاتا ہے، تو کچھ دنوں کا اسے ٹائم دے دیا کہ اس ڈیٹ کو آپ نے آ جانا ہے، یہاں پر آپ کا پھانسی یا ایزی ڈیتھ کا جو پروسیس ہے وہ کیا جائے گا۔ تو چونکہ یہ شخص اتنا امیر تھا، لیکن پریشانیوں کے انبار نے اسے یہاں پر لا کر مجبور کر دیا۔ اب وہ چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد جو ڈیٹ مقرر تھی اس پر پھر واپس آ گیا۔ جو ہی واپس آیا تو آگے راستے میں ٹریفک کی وجہ سے کافی ٹائم لگ چکا، اور اس کا جو مقررہ ٹائم تھا وہ گزر گیا۔ وہاں پر جو ریسیپشن تھا اس پہ پہنچا تو اس شخص نے اسے کہا کہ آپ کا تو ٹائم اوپر چلا گیا ہے، اور آپ کی جگہ پر کسی اور کو یہاں پر ایزی ڈیتھ پروسیس اور اس کی موت پھانسی دی گئی ہے، وہ دوسرے شخص کو، تو آپ کی اب دوبارہ فی جمع کروانی پڑے گی، اور پھر جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس پر آپ کو آنا پڑے گا۔ تو اس نے جاتے ہوئے اس شخص سے پوچھا کہ میری جگہ پر آج کس کو آپ نے اس طرح موت کا پروسیس کیا؟ تو اس نے کہا کہ جو اس ایزی ڈیتھ سینٹر کا جو اونر ہے، اس کو یہاں پر آج اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کو یہ پروسیس میں موت اس کی واقع ہوئی۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ بھائی جس نے یہاں پہ موت کا بازار لگایا ہوا ہے، تو اس کا بھی یہ حال ہے، اسے بھی یہاں پر اس طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ تو بہت پریشان ہوا۔ اب واپس جاتے ہوئے راستے میں ایک پارک میں اس نے چند منٹ ٹھہرنے کے لیے گاڑی کو پارک کیا، اور وہاں پر اس نے دیکھا تو ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، اور اس نے جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جو ہی اس نے اپنا نماز کی مکمل کی، اور اس نے اپنی سٹوری شیئر کی، یہ ایزی ڈیتھ والی بھی، اور باقی اپنی زندگی کا ادوار گزارا تھا اس کی بات بھی کی۔ تو اب
اس شخص نے اس کی ساری سٹوری سنی اور اسے کہا کہ اس کا حل میرے پاس ہے، ہم اس دوسرے ملک سے آئے ہیں اسلام کی دین و اشاعت کے لیے، تو ہمارا جو مرکز ہے، ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی ہیں، میں آپ کو وہاں پر لے کر جاؤں گا، تو وہاں پر یہ بات کمپلیٹ ہوگی اور آپ کے مسئلے کا حل نکلے گا۔ اسے لے کر وہاں پر جب چلے گئے تو وہاں پر گیا تو امیر صاحب کے پاس اس کو بٹھایا، امیر صاحب کے سے بات ہوئی تو اس نے کہا اس کے لیے واحد حل ہے، کچھ اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے، تو آپ کو جو ہے میں تھوڑا سا ترتیب بتاؤں گا، وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون میسر ہوگا، تو اگر نہ ہوا تو پھر آپ چلے جانا۔ اب اس نے ایسا کیا کہ اور اس نے جو ہے ایسا کر دیا کہ بھائی اسے کہا کہ سب سے پہلے غسل کر کے آؤ میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں تو اس کے بعد جو پروسیس ہوگا، تو اس نے جو غسل کیا آیا اور اسے کلمہ پڑھایا، اب وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کے جو مسلمان کے جو پروسیس تھے جماعت والوں کے ساتھ اس نے کچھ وقت گزارا، اور اس کی جو سکون اور چین کی جو ہے اسے لمحات نصیب ہونے شروع ہو گئے۔ اب جو ایزی ڈیٹس کے جو پروسیس تھے وہ بھی اب اسے بھولتے چلے گئے، اب جو ڈیٹ اس کی آنے والی تھی اس سے پہلے ہی اسے اتنا لطف ہوا اور اس کی زندگی بدل گئی، تو اب اس نے بہت دیر کر دی، لیکن پھر بھی اسے جو باقی زندگی اس کی رہ گئی اس نے پرسکون لمحات گزارے، اور جو تا حیات نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اسے اس نے کامیاب بنا لیا۔ تو اب ہم سب اسی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم دین سے دور ہو کر اپنی زندگی کے چین جو ہے گنوا دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مل جل کر سب بیٹھ کر اتفاق محبت سے اور دین کے جو لمحات ہیں اس میں اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ چین و سکون ہوگا، اور جو اپنے جو کچھ کھویا ہوا ہے اس سے پہلے کھونے سے پہلے اپنے جو ہے سیدھے راہ پر آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور سکون سے وابستہ ہوگی۔ تو لہٰذا تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔